لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی بڑائی تسبیح و تحلیل اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو اس دنیا میں پیدا فرمایا اور کروڑا کروڑ درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی اللہ کے حبیب رحمت للعالمین امام الانبیاء سرور کائنات تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اپنی ہدایت کے لیے اپنی رہنمائی کے لیے اپنی اصلاح کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے. میرے محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، مختصر سے اس وقت میں اللہ کی توفیق سے چند باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کہنے والے کو اور تمام سننے والوں کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. میرے محترم بھائیوں، میں آج آپ کے سامنے مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے اس کے بارے میں چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. کہ دیکھیے الحمدللہ آج ہم مسلمان ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا فرمایا. دیکھیے اس دنیا میں اس وقت تقریباً 750 کروڑ کی آبادی ہے. اس میں سے صرف 200 کروڑ مسلمان ہیں، باقی 550 کروڑ غیر مسلم سے. اب ان کے اندر بہت بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور بڑے بڑے سائنسدان ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، بڑے بڑے انجینئرز ہیں اور بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں. لیکن ان کو نہیں معلوم کہ ان کا خالق کون ہے، ان کو کس نے پیدا کیا، اور ان کو یہ نہیں معلوم کہ ان کا مالک کون ہے، ہم کس کی عبادت کی جائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کر رہے ہیں. میرے بھائیوں آپ سب جانتے ہیں، دیکھیے ہدایت کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. دیکھیے اللہ اگر کسی کو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ اگر کسی گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے تو ہدایت دینے کے بعد مجھے گمراہ مت کرنا. یہ دعا کرتے تھے. کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے. تو میرا اور آپ کا کیا حیثیت ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وہ ایمان ہے.
ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. آپ کتنے بھی اچھے کام کر لو، کتنے بھی نیکی کے کام کر لو، کتنے بھی سوشل ورک کر لو، یہ سب ایمان کے بغیر بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اب اس ایمان کو ہم کیسے بچائیں؟ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو ہے نا، جو لوگ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، ثم استقم، اس پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا. اب اس ایمان کو باقی رہنا، اس ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا، یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے. اب اس ایمان پر ہم قائم کیسے رہیں؟ اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھو، میں اگر لوگوں کو شرک سے روکتا رہوں گا تو میں شرک نہیں کروں گا. اگر میں لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہوں گا تو میں توحید پر قائم رہوں گا. اگر میں لوگوں کو کفر سے بچانے کی کوشش کرتے رہوں گا تو الحمدللہ انشاءاللہ میں کفر نہیں کروں گا. میں لوگوں کے سامنے اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہوں گا، لوگوں کو سناتے رہوں گا، اور میرا ایمان مضبوط ہوتے رہ جائے گا، مضبوط ہوتے رہے گا. یعنی اس سے کیا پتا چلا کہ ہم کو دعوت اللہ کا کام کرنا یہ ضروری ہے. اگر ہم بولتے رہیں گے تو اس پر ہم قائم رہیں گے، ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، یہ اب ہم دیکھیں گے یہ دعوت کا کام یہ کیا ہے؟ فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، یہ کیا ہے؟ ہم کو اس کا بھی علم ہونا ضروری ہے. یہ کیا ہے؟ نفل ہے یا پھر سنت ہے یا پھر فرض ہے؟ کیا ہے؟ اس کا علم رہنا. اب جو لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فرض ہے. تو فرض ہے تو پھر فرض دو قسم کے ہیں، فرض کفایہ ہے، فرض عین ہے. اب یہ دعوت کا کام یہ فرض کفایہ ہے یا فرض عین ہے؟ اب فرض عین کسے کہتے ہیں؟ جس کام کا اللہ نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا. عمل کریں گے تو ثواب، نہیں کریں گے تو گناہ. یہ فرض عین ہے. جس بات کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس پر عمل کرنا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ فرض ہے، حکم ہے، اس کے اندر آرڈر ہے، یہ فرض ہے. اسی لیے تو الحمدللہ سب نماز پڑھتے ہیں. فرض ہے. فرض عین ہے یا فرض ہے یہ فرض کفایہ ہے؟ تو فرض کفایہ کسے کہتے ہیں؟ مثلا کسی کا انتقال ہو گیا اپنے محلے میں یا گاؤں میں، اب اس کا جنازہ یہاں لایا جاتا ہے. اب نماز میں تقریباً 100 آدمی نماز پڑھتے ہیں، اب 50 آدمی اٹھ کر چلے جاتے ہیں، بعد میں جنازہ پڑھتے ہیں. جو 50 آدمی اٹھ کر چلے گئے ہیں وہ گنہگار نہیں ہوں گے، وہ فرض کفایہ ہے. لیکن فرض عین کیا ہے؟ جس کام کا اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے اسے کرنا ضرور. کریں گے تو نیکی ہے، نہیں کریں گے تو گناہ ہے. اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. دیکھیے، یہ اگر ہم قرآن میں پڑھ کر دیکھیں گے، قرآن کے اندر سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلهم بالتي هی احسن. اللہ تعالیٰ اس میں مسلمانوں کو حکم دیتا ہے ادعو، بلاؤ. اس میں دیکھیے آرڈر ہے، بلاؤ لوگوں کو اپنے رب کی راہ کی طرف، حکمت کے ساتھ اور بہترین نصیحت کے ساتھ. دیکھیے دعوت کا کام یعنی لوگوں کو اللہ کے دین کے طرف، لوگوں کو اللہ کے راستے کے طرف بلانے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے رہا ہے. اس سے پتا چلا کہ دعوت اللہ کا کام کرنا یہ فرض عین ہے، فرض عین ہے، لازمی ہے.
جیسے ہم پر نماز فرض ہے، جیسے ہم نماز ہمیشہ پڑھتے ہیں، اسی طرح دعوت کا کام بھی ہمیشہ کرنا پڑے گا. نہیں کریں گے تو پھر اس کے بہت برے نتائج ہوں گے. اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، اگر تم کو ایک بات بھی معلوم ہے اسے دوسروں تک پہنچاؤ. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، جیسے صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز ایسے ہی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. اس میں حکم ہے، آرڈر ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ بلغ بھی معلوم ہے اسے دوسروں تک پہنچاؤ. پہنچانے کا حکم دے رہے ہیں. اس میں بھی حکم ہے. دیکھیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من رأى منكم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ، کہ جب بھی تم اگر کسی برائی کو دیکھو تو اسے روکو اپنے ہاتھ سے. دیکھو، برائی کو دیکھو تو اسے روکو اپنے ہاتھ سے. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اسے روکو اپنی زبان سے. اگر زبان سے بھی کہنے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم اسے برا جانو، اس سے بچو، اس سے دور رہو. میرے بھائیو، اس میں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے ہیں کہ جب بھی اگر کسی برائی کو دیکھو تو اسے روکو اپنے ہاتھوں سے. آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں میرے بھائیو، اس کائنات کے اندر بہت سارے برائیاں ہیں، لیکن سب سے بڑی برائی کیا ہے جس سے اللہ بہت ناراض ہوتا ہے؟ اگر اس کی موت اسی پر ہو جائے تو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا. اللہ اس کا جو ہے سو ٹھکانہ جہنم بنا دے گا. وہ برائی کیا ہے؟ وہ شرک ہے. اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کی عبادت و بندگی کرنا ہے. یہ سب ہمارے معاشرے میں ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اپنے خالق و مالک کو چھوڑ کر لوگ اس کی بنائی ہوئی مخلوق کی عبادت کر رہے ہیں. کوئی جھاڑ کی، کوئی پہاڑ کی، کوئی جانور کی، کوئی کسی مرے ہوئے انسان کی کس کی عبادت کر رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں ذرا بھی تکلیف محسوس نہیں ہوتی. لیکن میرے بھائیوں، اگر معاشرے میں اگر کوئی برائی دیکھیں تو ہم بے چین ہو جانا کہ اللہ میں اس برائی کو کیسے روکوں. دیکھیے، ایک ہدہد پرندہ ہے، وہ ایک پرندہ ہے. اس نے سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک رانی نے، ایک قوم نے سورج کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو اس پرندے نے تڑپ اٹھا. اور وہ کیا کر سکتا تھا؟ بس اتنا ہی، وہ فوراً آ کے سلیمان علیہ السلام کو بتا دیتا ہے. جتنے بھی جو معاشرے کے اندر جو برائیاں ہو رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہمارے طاقت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق اسے روکنے کی کوشش کریں. اگر ہم ان کو سمجھا نہیں سکتے تو ان کو کوئی پامپلیٹ دے یا کوئی ان کو سمجھانے والے سے ملائیں. اتنا تو کر سکتے ہیں. آج ہمارے اندر ایک پرندے کی اتنی بھی تڑپ نہیں ہے. میرے بھائیوں، دیکھو اس دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا. ان سب کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ اصل بنیادی کام کیا تھا؟ اتنے نبیوں کو بھیجنے کا مقصد صرف ایک ہی تھا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر قوم میں رسول کو بھیجا اس لیے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ لوگوں، تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے بچو. تمام انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد یہی رہا میرے بھائیوں. یہی تمام بنیادی کاموں میں سے سب سے بنیادی کام سارے انبیاء علیہ السلام کا رہا. اور یہی بنیادی کام ہم سارے مسلمان بھائیوں کا ہے. سارے مسلمان بھائیوں کا ہے.
آج ہم بس نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، کچھ اچھے کام کر لیں کہ ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے اسلام کو دیکھیے، ارے وہ ریگستان میں رہنے والے، پہاڑوں کے چٹانوں کے اندر زندگی بسر کرنے والے، صرف کھجور اور اونٹ کا دودھ پی کر زندگی بسر کرنے والے، ان کے پاس ہمارے طرح کوئی فیسلٹیز نہیں تھی آج کی طرح، لیکن انہوں نے دیکھو جہاں سے رب کا سورج نکلتا ہے اور جہاں جا کر ڈوبتا ہے وہاں تک اللہ کے دین کو پہنچا دیا۔ صرف 30 سالوں کے اندر 55 ملکوں پر حکومت کی۔ میرے بھائیوں، آپ ذرا غور کیجیے، ان کے پاس کیا ٹرین تھی؟ کیا ان کے پاس ہوائی جہاز تھی؟ کیا اس زمانے میں بسز تھے؟ لیکن مدینہ سے لے کر اسپین تک، اسپین سے لے کر ساؤتھ افریقہ تک پوری دنیا کے اندر اسلام کے ڈنکے کو پیٹ کے رکھ دیا، پوری دنیا کے اندر اسلام کے جھنڈے کو گاڑ دیا۔ اور میرا اور آپ کا حال ایسا ہے کہ جو ہمارے گھر کے اطراف پہ رہنے والے جو غیر مسلم ہیں، ہمارے ساتھ اچھی دوستی ہے، اچھی بات چیت کرتے ہیں، ان کو بھی نہ ہم اللہ کے بارے میں بتائے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائے، نہ ہی ان کو اذان کے بارے میں اس کا مطلب کیا ہے نہیں سمجھائے۔ اسی لیے تو آج اذان کو بند کرنے کی بات کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مجرمانہ فعل ہم نے کیا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ یاد رکھو، اس دنیا کے اندر ہر آدمی جانتا ہے مہاتما گاندھی کون ہے، وویکانندا کون ہے، امبیڈکر کون ہے، سروجن نائیڈو کون ہے، ان کی ہسٹری جانتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ غیر مسلم سے پوچھ کے دیکھو تو وہ کہیں گے کہ یہ مسلمانوں کے نبی ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر اعلان کیا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ اور ہمارا حال ایسا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھپا دیا۔ میرے بھائی، ان کو نہیں بتایا، ہم نے چھپایا، انہوں نے الزام لگایا، انہوں نے نہ جانے کیسے کیسے باتیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ یہ مسلمان ہے۔ میرے بھائیو، عیسائیوں کو دیکھو، عیسیٰ علیہ السلام تو صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے ہیں، یہ قرآن میں ہے، اور ان کی بائبل میں دیکھو کیا لکھا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ لوگوں میں بنی اسرائیل کے کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس بھیجا گیا ہوں، بائبل کے اندر ہے۔ لیکن عیسائیوں کے جذبے کو دیکھو، ان کے تڑپ کو دیکھو، ان کے جنون کو دیکھو، پوری دنیا کے اندر عیسائیت کو پھیلا دیا۔ میرے بھائیوں، ایک نئی رپورٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عیسائیت اب یہ کتنا تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، جتنے بھی ہمارے انڈیا کے اندر جو سلمس ایریا ہے، جو غریب لوگ جو رہتے جھوپڑ پٹی، ایسے جگہوں پر ان کے اسکولز ہیں، ان کے کالجز ہیں، اچھے سٹینڈرڈ میں ان کو ایجوکیشن دیا جا رہا ہے۔ اور ہمارے جو تلنگانہ کے اندر جتنے بھی جو نرسنگ کالجز ہیں 60% عیسائیوں کے ہیں، 60% عیسائیوں کے ہیں۔ اور ہمارے اس تلنگانہ کے اندر جتنے بھی تقریباً جو اولڈ ایج ہوم ہیں وہ عیسائیوں کے ہیں، عیسائیوں کے ہیں۔ وہ تو نوجوانوں کو نہیں، بوڑھوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے، ان کی فکر دیکھو۔ اور عیسائیوں کے 50% سے زیادہ یتیم خانے ہیں، جو یتیم بچے ہوتے ہیں، اور یتیم جو ہندو کے بچے ہوتے ہیں، اور یتیم جو مسلمانوں کے بچے ہوتے ہیں، اور یتیم جو عیسائیوں کے بچے ہوتے ہیں، ایسے بچوں کو اپنے یتیم خانوں کے اندر پالتے ہیں۔ اور جتنے بھی جو ناجائز تعلقات سے جو بچے جنم لیتے ہیں، جو بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کو
کوئی ریلوے اسٹیشن کے پاس چھوڑ کے چلی جاتی ہے، کوئی گورنمنٹ ہاسپٹل کے پاس چھوڑ کے جاتی ہے، کوئی کوڑے دان کے پاس چھوڑ کے جاتی ہے۔ ایسے بچوں کو عیسائی لوگ اٹھاتے ہیں، اپنے یتیم خانوں کے اندر پالتے ہیں، اور جتنے بھی جو بڑے بڑے گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں ان کے ڈاکٹروں کے پاس عیسائیوں کا کانٹیکٹ نمبر رہتا ہے۔ کوئی ایسا یتیم بچہ جب مل جاتا ہے، کوئی ناجائز تعلقات سے پیدا ہوتا ہے، اس کی ماں اس کو وہیں چھوڑ کر جاتی ہے، ایسے بچوں کو جو لے جانے کے لیے ان کو کانٹیکٹ کیا جاتا ہے، وہ آ کر ان کو لے کر جاتے ہیں اور ان کو یتیم خانوں کے اندر پالتے ہیں، ان کو اور اسکولز میں اچھی تعلیم دیتے ہیں اور ان کو پاسٹر بنا کے جو سو چھوڑتے ہیں، نکالتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں اے پی اور تلنگانہ کے اندر 30,000 لیڈیز پاسٹر ہے، 30,000 پروفیشنل، ایسے بھی نہیں، فل ٹائم کام کر رہے ہیں، 30,000۔ ہمارے اندر کتنے ہیں ہم انگلیوں پہ گن سکتے میرے بھائی۔ اور ہمارے اے پی اور تلنگانہ کے اندر 1100 بائبل کالجز ہے، 1100 بائبل کالجز ہے، اس میں جو ہے سو پاسٹروں کو بناتے ہیں، پروفیشنل پاسٹرز کو بناتے ہیں۔ اب جو ہر سال 1500 پاسٹرز بن کے نکل رہے ہیں ہمارے تلنگانہ کے اندر۔ اور آپ جانتے ہیں ہمارے اس تلنگانہ کے اندر ہر ڈسٹرکٹ کے اندر 7,000 پاسٹر فل ٹائم کام کر رہے ہیں، 7,000۔ اور پاسٹر صرف سنڈے کے دن چرچ کے اندر رہتا ہے، باقی 6 دن پورے جو سو آؤٹ آف چرچ۔ جو کمزور ہندو ہوتے ہیں، جو کمزور مسلمان ہوتے ہیں، ان کو اسلام کا علم نہیں ہے، ایسے لوگوں پر وہ فوکس کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر وہ محنت کرتے ہیں۔ آج دیکھو CSA چرچ ہے نظام آباد کے اندر، اس کا پاسٹر جان بادشاہ ہے، اتنا بڑا چرچ کو چلا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے یہ نارائن کھیڑ کے اندر یہ چرچ ہے، اس پاسٹر چرچ کا پاسٹر مسلمان ہے، اس کی بہن نظام آباد میں رہتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے کتنے پاسٹرز ہیں جو حیدرآباد کے اندر چرچوں میں جو مسلم پاسٹر جو سو چرچوں کو چلا رہے ہیں۔ آج دیکھو ہمارے پاس بھی ہر مسجد میں ایک امام رہتا ہے، ایک مؤذن رہتا ہے، یہ بھی تو فل ٹائم ڈیوٹی کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ جو مسجد کے بازو میں جو غیر مسلم کا گھر ہے، کبھی اس کو دین نہیں بتاتے، نہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں بتاتے، لیکن ان کا فوکس دیکھو وہ کیسے محنت کرتے ہیں۔ اور دیکھیے، اور جتنے بھی جو تقریباً جو یہ ہاسپٹلز ہے اس کے اندر پورے نرسنگ جو لیڈیز ہے، نرسنگ جو ہوم ہے وہ پورے جو ہے سو کرسچن ہے میرے بھائیوں، کرسچنز ہیں جو کمزور مسلمان ہوتے ہیں، دین کے بارے میں نہیں معلوم، جو ہندو رہتے ہیں ان کو ہندوازم کے بارے میں نہیں معلوم، ایسے لوگوں پر وہ کیسی محنت کرتے ہیں کہ ان سے کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، میں جیسس سے پریئر کر رہی ہوں۔ یعنی کہ اس طرح بھی جو ہے سو ان کو عیسائیت کی طرف مائل کرنے کے لیے، اور اسکولز ان کے ہیں، کالجز ان کے ہیں، ہاسپٹلز ان کے ہیں، ہر طرح سے اپنے مذہب کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے کتنی تڑپ، کتنی فکر، کتنا ان کے اندر جذبہ و جنون ہے، حالانکہ وہ باطل ہے۔ قرآن کئی سوق کے طرح کے الگ الگ قرآن وہ بائبل سے پورے چینجز ہو چکی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں میری عبادت کرو، اس کے باوجود ان کا جنون و جذبہ دیکھو۔ اور ہمارے لیے ہمارا حال دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صرف نماز سے پڑھ لیتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ میں نے بہت اچھا کام کر لیا۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ جنت میں جانے کے لیے یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، صرف مسجد میں نمازیں پڑھ لیے، روزے رکھ لیے، قرآن کی تلاوت کر لیے، چند اچھے کام کر لیے، نہیں، اس سے ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ کیا صحابہ کو نہیں معلوم تھا؟ آپ جانتے ہیں کعبۃ اللہ کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ کعبۃ اللہ کے اندر ایک نماز پڑھیں گے تو 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے۔ مسجد نبی کے اندر ایک نماز پڑھیں گے کتنا ثواب؟ 1,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے۔
1,00,000 کعبۃ اللہ کے اندر، 1,000 مدینے کے اندر صحابہ یہی رہتے تھے، پھر بھی پوری دنیا میں پھیل گئے. کیوں؟ وہ لوگ جانتے تھے اس سے افضل کام یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. میرے بھائیو، اس دنیا میں اگر ہم امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ضرور ہے کہ ان کو اللہ کے بارے میں بتائے، ضرور ان کو اسلام کے بارے میں بتائے، ضرور ان کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے یہ سمجھائیں. تبھی ہم جا کر سکون، راحت، چین کے ساتھ رہ سکتے، ورنہ نہیں تو ممکن نہیں ہے. آج حالات کیسے ہیں ہم سب جانتے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں میڈیا پر. ہم چپ چاپ ہیں، ہم خاموش ہیں. میرے بھائیو، کہ دیکھیے ان حالات کو اگر بدلنا ہے، امن میں لانا ہے تو ہم سب کو دعوت اللہ کا کام کرنا ہے. تب جا کر جیسے دنیا کے اندر امن و شانتی قائم ہو سکتی ہے. میرے بھائیو، کہ صحابہ نے کیسے کیا. میرے بھائیو دیکھو، آج ہمارے سے جو مسلمانوں سے، جو اسلام سے جو دشمنی کر رہے ہیں نا، میرے بھائیو حقیقت میں وہ انجانے میں کر رہے ہیں، انجانے میں کر رہے ہیں. اگر ان کو کوئی سمجھائے کہ بھائی صاحب اسلام یہ ہے، ان کو کوئی سمجھانے والا آئے کہ بھائی صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے، بھائی صاحب ان کو سمجھائے کہ اللہ یہ ہے. ہم اللہ کسے کہتے ہیں؟ جس نے یہ زمین آسمان کو بنایا، بغیر ستون کے اتنے بڑے آسمان کو کھڑا کیا، جس نے آسمان سے پانی کو برسا رہا ہے، جس نے زمین سے غلہ نکال رہا ہے، جو ہوا چلا رہا ہے، اس کو ہم اللہ کہتے ہیں. اس کو عربی میں ہم اللہ کہتے ہیں. اس کے آگے جھکتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں. سمجھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سمجھائیں تو دیکھو انشاءاللہ ضرور تبدیلی آ سکتی ہے. دیکھو عمر رضی اللہ عنہ کا حال کیا تھا، وہ کتنا اسلام سے دشمنی کرتے تھے، کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے تھے، قتل کرنے کے لیے نکلے. بعد میں کیا ہوا؟ جب اللہ کا پیغام سنے دل نرم پڑا. جو جان لینے کے لیے نکلے تھے جان دینے کے لیے تیار ہو گئے اسلام کے لیے. کیا آج نہیں ہو سکتا؟ میرے بھائیو، آج ہم صرف نمازیں پڑھ کر، روزے رکھ لے کر ہم مطمئن ہو جاتے ہیں. میرے بھائیو ایسا نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 شرط رکھا ہے. کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 شرط رکھا ہے، 4 سبجیکٹ رکھا ہے، 4 ٹیسٹ ہے. یہ چاروں میں پاس ہونا ضروری ہے. 10th کے اندر 6 سبجیکٹ ہوتے ہیں. 5 سبجیکٹ میں اگر ایک بچہ 100 بھی ڈالے 5 میں، اگر ایک سبجیکٹ کی اس نے چھوڑ دیا، تیاری نہیں کی، چھوڑ دی، تو اس کو پاس نہیں کہا جاتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قسم کھا کر کہتا ہے، اللہ قسم نہ بھی کھائے، اللہ کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی. یہ زمین بدل جائے، آسمان بدل جائے، سورج بدل جائے، چاند بدل جائے، لیکن اللہ کی بات بدل نہیں سکتی. اللہ کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کیوں قسم کھا کے بتا رہا ہے؟ کہ لوگ اس پر غور و فکر کریں، لوگ سمجھے اس بات کو. وَنَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. زمانے کی قسم، تمام لوگ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، بربادی میں ہیں. اللہ کہہ رہا ہے. اب تمام لوگ بولے تو اب ہم کسے کامیاب سمجھتے معلوم ہے؟ کوئی بڑا مالدار بن جائے، کوئی بڑی بلڈنگ بنا لے، یا کوئی کسی کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، یا کوئی ایم ایل اے MP بن جائے، ہم اسے کامیاب سمجھتے ہیں. ارے کامیاب انسان کوئی سائنٹسٹ بن جائے. یہ دیکھو تمام میں یہ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَنَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. تمام لوگ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، بربادی میں ہیں. مگر اللہ پھر کون خسارے میں نہیں ہے، کون نقصان میں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ ایمان لائے، الحمدللہ ہم ایمان والے، اللہ پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے، ہم ایمان والے ہیں، اللہ کا شکر ہے. اب مان لو اس سبجیکٹ کے اندر ہم کو 100% مارکس مل گئے. ایمان لانا کافی نہیں ہے، مان لینا کافی نہیں ہے، اقرار کر لینا کافی نہیں ہے. جس پر تم ایمان لائے ہو اس پر عمل کر کے دکھانا ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. نیک اعمال کرنا ہے. مان لو الحمدللہ ہم نیک اعمال بھی کر رہے ہیں، اچھے کام بھی کر رہے ہیں، اس میں بھی
100 کو 100 مارکس مل گئے. لیکن تیسرا سبجیکٹ کیا ہے؟ وتواصوا بالحق. جو دین حق ہے، جو حق ہے، اسلام ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے. جس پر ہم ایمان لائے ہیں، جو نیک اعمال جو کر رہے ہیں، اس کی طرف لوگوں کو بھی بلانا ہے. اس کی طرف لوگوں کو بھی بلانا ہے. ایسا نہیں کہ ہم کر لے رہے ہیں، یہ کافی نہیں ہے. اس کے طرف لوگوں کو بھی بلانا ہے. اور وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کرتے رہنا ہے. اب دیکھو، اب ایمان میں 100 کو 100 مل گئے، اور جو نیک اعمال میں 100 کو 100 مارکس مل گئے. لیکن میں اور آپ، ہم سب، ہر مسلمان یہ دیکھنا کہ وتواصوا بالحق، جو دین اسلام کو دوسروں تک پہنچانا ہے، اس پر کم سے کم 5 مارکس تو لا لینا. میری درخواست ہے، کم سے کم 5 مارکس تو لا لینا، تب جا کر ہم کامیاب ہو سکتے. میرے بھائیوں، دیکھو، دولت سے کامیابی نہیں ہے، حکومت سے کامیابی نہیں ہے، شہرت مل جانا یہ کامیابی نہیں ہے. اگر دولت سے کامیابی ہوتی، قارون کتنا مالدار تھا، کیا قارون کو اتنا مالدار اس دنیا میں ہے اب؟ کیا قارون کامیاب ہے؟ اگر حکومت مل جانے سے کامیابی ہوتی تو فرعون کتنی بڑی حکومت تھی، کیا وہ کامیاب ہے؟ میرے بھائیوں، کامیابی دولت سے نہیں، کامیابی حکومت سے نہیں، کامیابی شہرت سے نہیں، کامیابی ہے دین سے، کامیابی ہے وتواصوا بالحق سے. اس کے بغیر اور کوئی کامیابی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہے اور برائیوں سے روکتے رہے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں. میرے بھائیو، ہم جسے کامیاب سمجھے وہ کامیابی نہیں ہے، اللہ جسے کامیاب سمجھے وہ کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ نے جوڑا کامیابی کسی سے، تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم نیکی کا حکم دو، برائیوں سے روکو، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. تم کامیاب ہو جاؤ گے، یہ کام کر لو کامیاب ہو جاؤ گے. جیسے دیکھو، ہم زندگی، دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیں مکان کی ضرورت پڑتی ہے، کھانے کی، روٹی، کپڑا، مکان، ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں؟ اور دوا ڈوری کی بھی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں؟ اب ان سب کو پانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ پیسے کمانے پر فوکس کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جب ہم پیسہ کما لیتے ہیں تو ہمیں روٹی بھی مل جائے گی، مکان بھی مل جائے گا، کپڑا بھی مل جائے گا، تمام خواہشات پورے ہو جائیں گے. تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دعوت کے کام کو کامیابی سے جوڑا ہے. اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہی لوگ کامیاب ہونے والے. کامیابی اس میں ہے میرے بھائیوں. صحابہ کو کامیابی اس میں ملی ہے میرے بھائیوں. انہوں نے صرف 30 سالوں کے اندر 55 ملکوں پر حکومت کی. اللہ تعالیٰ نے حکومت دیا. ارے جنگلوں میں، ریگستانوں میں، پہاڑوں میں بکریاں چرانے والوں کو ملکوں کے بادشاہ بنا دیا. یہ کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم. لوگوں تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا. یہ اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے شرط رکھا ہے، تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا. وَيَثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور میں تمہاری مدد ہی نہیں، لوگوں میں تمہارے قدموں کو جما دوں گا. کوئی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کوئی تمہیں ہلا نہیں سکتا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. کیا اللہ کے وعدے پر ہمیں یقین نہیں ہے؟ یقین نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ میٹھا مت کھاؤ، میٹھا کھانا چھوڑ دیتے ہیں. ڈاکٹر کہتا ہے بڑے کا گوشت مت کھاؤ، چھوڑ دیتے ہیں. اس پر، اس کے باتوں پر یقین ہے. لیکن رب کائنات کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، لوگوں میں تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا. ہمارا کتنا بھروسہ ہے. اب بتاؤ کون اللہ کی مدد نہیں چاہتا؟ کون نہیں چاہتا؟ آج پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ستم ہو رہا ہے. ایک جانور کو مارتے ہیں تو پورے ٹیلے پر ہلہ مچ جاتا ہے، ہلچل ہو جاتی ہے. لیکن مسلمان کو جو سر عام بازار میں مار دیا جاتا ہے، کوئی اس کی چرچا نہیں، کوئی اس پر بات
بات چیت نہیں. کیا حال ہمارا ہو چکا ہے؟ کیا ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے؟ میرے بھائیو اور ایک بات یاد رکھو، اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے؟ اللہ کیوں کہتا ہے کہ لوگوں میری مدد کرو؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ کیا آسمان پھٹا ہوا ہے جاؤ لوگوں جا کر سیل کر آؤ؟ نہیں، آج سورج نہیں نکل رہا تو لوگوں سب جا کے دھکا مار کے باہر نکالو، یہ اللہ کی مدد ہے؟ نہیں، اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد یہ ہے اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا، اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا، جو نہ اللہ کو پہچانے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے، ان تک پہنچانا. یہ کام کرو گے اللہ کی مدد آئے گی، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا. میرے بھائیو دیکھو، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اللہ کتنا محبت کرتا ہے ان کام کرنے والوں سے. دیکھیے ایک ماں کی محبت، اس کی شفقت کا اندازہ ہم سب کو ہے کہ ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے. اگر ایک ماں کا چھوٹا سا بچہ گم ہو جائے، ماں کتنی بے چین بے قرار ہوتی ہے کہ نہیں؟ ماں کا ایک چھوٹا سا بچہ گم ہو گیا، ماں کتنی بے چین بے قرار ہوتی ہے، اس کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے رو رو کر. اب اس ماں کو سمجھانے کے لیے، اس ماں کو تسلی دینے کے لیے اگر دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹرز آ جائے، دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان آ جائے اور اس ماں کے پاس آ کر یہ کہے کہ خالہ جان گھبراؤ نہیں، آپ کا بچہ ضرور مل جائے گا، کیا یہ سن کر اس ماں کے آنسو تھمیں گے؟ کیا اس ماں کو تسلی آئے گی؟ نہیں. لیکن ایک معمولی سا انسان، ایک غریب انسان، ایک معمولی سے انسان اس ماں کے پاس آ کر یہ کہے کہ خالہ جان میں نے آپ کے بچے کو فلاں جگہ دیکھا ہوں اور اس کو ساتھ میں لے کر آیا ہوں، یہ لو تمہارا بچہ. اگر ماں سے ملا دے تو بتاؤ ماں کے آنسو تھمے گی کہ نہیں؟ ماں کے دل کو تسلی آئے گی کہ نہیں؟ اب وہ ماں کچھ انعام دینا چاہتی ہے، خوش ہو کر کچھ انعام دینا چاہتی ہے، کچھ تحفہ دینا چاہتی ہے. اب بتاؤ وہ انعام کس کو دے گی؟ وہ انعام کس کو دے گی؟ جو دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان آئے تھے، دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹرز آئے تھے، ان کو دے گی یا پھر اس معمولی سے بچے انسان کو دے گی؟ کس کو دے گی؟ آپ کہیں گے کہ وہ معمولی سے انسان کو دے گی. کیوں دے گی اس کو؟ کیوں؟ اس نے ایسا کام کیا ہے، ماں سے بچھڑے ہوئے بچے کو ماں سے ملانے کا کام کیا ہے، ماں سے بچھڑے ہوئے بچوں کو ماں سے ملانے کا کام کیا ہے. ہاں ہے وہ غریب مسکین ہے، لیکن ماں اس سے خوش ہوتی ہے، انعام اس کو دیتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ارے بھلا اس آدمی سے بڑھ کر اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ اس سے اچھا انسان اور کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، جو اللہ کی طرف بلاتا ہے. دیکھو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والوں کو اللہ تعالیٰ خود تعریف کرتا ہے کہ ومن احسن، اس سے اچھا اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ تعریف کر رہا ہے. اللہ کے نظر میں بادشاہ بہتر نہیں، اللہ کے نظر میں مال والا بہتر نہیں، اللہ کے نظر میں اولاد والا بہتر نہیں، اللہ کے نظر میں بہتر ہے تو دعوت اللہ کا کام کرنے والا بہتر ہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والا بہتر ہے، لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلانے والا بہتر ہے، لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتانے والا بہتر ہے. میرے بھائیوں یہ اللہ تعالیٰ خود جو ایسے لوگوں کی تعریف کر رہا ہے. اگر کوئی ہمارا ایم ایل اے ایم پی اگر مجمع میں ہماری تعریف کر دے تو ہمارے آنکھیں سر پہ آ جاتی ہے. یہاں تو اللہ تعریف کر رہا ہے، کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم بھی یہ کام کرنے والے بنے؟ میرے بھائیوں ہمارے پاس کیا ہے؟ ابھی وقت ہے. اگر اس کام کو چھوڑ دیں گے، وقت ہو چکا ہے، اس کام کو چھوڑ دیں گے، یہ کتنا خطرناک کتنا بھیانک اس کا انجام ہے. دیکھو قرآن کو پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، اس کی تفسیر پڑھو، اس میں غور و فکر کرو، علماء سے سوال کرو. میرے بھائیوں قرآن میں اللہ تعالیٰ واضح بتا دیا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. اگر تم چھپاؤ گے تو دیکھیے قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 159 دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات
بالبينات والهدى من بعد ما بينه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعينون. لوگوں سنو، جو لوگ ہماری کتاب میں ہم نے لوگوں کے لیے جو دلیلیں، جو ہدایتیں نازل فرمائے ہیں، اب جو لوگ اسے چھپاتے ہیں، لوگوں کو نہیں بتاتے، جو لوگ چھپاتے ہیں، یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور تمام لعنت کرنے والے فرشتے ہیں جو بھی ہے سب ان پر لعنت کرتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب العالمین کا تھا. یہ قرآن میں ہے. کیا ابھی ہم نے کب سوچا، کبھی ہم نے غور و فکر کی؟ اگر کسی انسان پر اللہ کی لعنت ہو اور تمام لعنت کرنے والے کی لعنت ہو، بتاؤ وہ کیسے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ بھلا کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ بتاؤ. آج دیکھو ہم پر یہ ذلت، یہ پھٹکاری، یہ رسوائی، یہ کیا کیوں ہم نے چھپایا؟ بتاؤ قرآن کس کے پاس ہے؟ ہندوؤں کے پاس ہے. قرآن کس کے پاس ہے؟ عیسائیوں کے پاس ہے. قرآن کس کے پاس ہے؟ سکھوں کے پاس ہے؟ نہیں ہے. قرآن ہے تو ہمارے مسجدوں میں ہے، قرآن ہے ہمارے گھروں میں ہے. لیکن اب کون چھپا رہے ہیں؟ واضح پتہ چل رہا ہے کون چھپا رہا ہے؟ مسلمان چھپا رہا ہے. جب مسلمان چھپا رہا ہے، نہیں بتا رہا ہے، تو پھر لعنت ہوتی کہ نہیں؟ لعنت کے حقدار ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کی لعنت اس کی پھٹکار ہے میرے بھائیوں. اللہ کے لعنت سے بچنا ہے تو اپنے طاقت کے مطابق اس کو پہنچانا ہے. اپنے جماعت، اپنی مسجد کی طرف سے ایک پامپلیٹ پرنٹ کیجئے اللہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ پرنٹ کیجئے، اس کو جو سو تقسیم کیجئے. میرے بھائیوں یہ کام کریں گے تو ہم جو سو کامیاب ہو سکتے ہیں. ورنہ اس کے جو سو فائدے بھی یہ ہے کہ دیکھو، ایک حدیث میں سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھو اس کے فائدے بھی کتنے ہیں آپ غور کیجئے. ہر انسان، ہر بچہ، ہر بوڑھا، جوان جو کامیابی چاہتا ہے نا، دنیا اور آخرت میں کامیابی ہونا چاہتا ہے، ہر انسان یہ کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کیجئے، میرے لیے دعا کیجئے. دعا میں یاد رکھنا اس بات کی درخواست کرتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ کتنی اچھی بات بتا کر گئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ وأهل السماوات والأرضين وحتى نبات في جارها وننان البحر ليصلون على معلم الناس الخير. اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان میں رہنے والی مخلوق، یہ جو سو ساتوں آسمان میں رہنے والی مخلوق اور زمین پر رہنے والی مخلوق اور بلوں کے اندر رہنے والی چونٹیاں اور سمندروں کے اندر رہنے والی مچھلیاں، یہ سب اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. وَعَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ، لوگوں کو خیر کی طرف بلاتا ہے. میرے بھائی اس دنیا کے اندر خیر کے کام بہت ہے. ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، خیرات کرنا ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، یتیموں کی مدد کرنا ہے، بہت سارے خیر کے کام ہیں. لیکن سب سے بہترین خیر کا کام کیا ہے؟ وہ توحید ہے. توحید ہے. ہم ایک اللہ کی عبادت و بندگی کی طرف لوگوں کو بلائیں گے. دنیا کی ہر مخلوق، آسمان میں رہنے والی مخلوق، جو زمین پر رہنے والی مخلوق، جو بلوں کے اندر رہنے والی چونٹیاں، سمندروں کے اندر رہنے والی مچھلیاں، کتنے ہوگی کوئی حساب لگا سکتا ہے؟ یہ سب یہ کام کرنے والوں کے لیے، دعوت اللہ کے کام کرنے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کی دعا کرتے ہیں. جب مغفرت ہوگی تو ہم جنت میں جائیں گے. کوئی اپنے اعمال سے نہیں جاتے. وہ ساری ہو جائے مغفرت من ربکم. لوگوں دوڑو اپنے مغفرت کی طرف دوڑو. اگر اللہ کی مغفرت چاہتے ہو تو دعوت اللہ کا کام کرو. میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے ہر مصیبت کا حل صرف دعوت اللہ کے رکھا. یہ ماحول کو اگر بدلنا ہے تو دین کو پیش کرو. پورے جیسے ہمارے دشمن دوستی میں بدل جائیں گے، لیکن ہمارا نظریہ، ہماری سوچ ایسا بڑھ گئی، ہماری نظر پڑتی ہے کانٹوں پر. ارے میرے بھائی کانٹے ہیں تو اس کے ساتھ پھول بھی تو ہے. ذرا پھول کو بھی دیکھو، کیسے اچھے لوگ بھی تو، تمام لوگ برے نہیں ہیں میرے بھائیوں. صرف 25% بھی برے لوگ نہیں ہیں میرے بھائیوں.
ہم جو سو گھبرا جاتے ہیں ان کو ہم آسانی سے تبدیل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہمارے ماحول کو بدل سکتے ہیں۔ وقت بہت ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے میرے مولا، اے اللہ جو بھی کہا گیا ہے سنا گیا ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو نیک اور ایک بنا اور صراط مستقیم پر چلا، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم جب تک زندہ رہے اس دنیا میں اللہ ہم سب کو توحید پر ایمان پر ہمیں ثابت قدم رکھ، اللہ ہمارا خاتمہ توحید پر ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔